دیکھیں ایک چیز میں ذرا آپ کو کریکٹ کر دوں کہ ہمارے جو سیاسی مخالفین بھی ہیں وہ ہمارے ان چیزوں پہ بات نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہم یہ کام نہیں کرتے نا. چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وائس آف پاکستان سے میں قدیر احمد. آج ہم کرنگی انڈسٹریل ایریا گلزار کالونی UC5 وارڈ 1 میں موجود ہیں، PTI کے دفتر میں. PTI کے امیدوار جنرل کونسل کے لیے نعیم خان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بات کریں گے جو کہ الیکشن کمیشن نے دوبارہ پھر سے اناؤنسمنٹ کر دی ہے 23 اکتوبر کے حوالے سے. ان سے ہم پوچھیں گے کیا واقعی 23 اکتوبر کو ہی الیکشن ہو جائیں گے یا پھر جس طرح سندھ حکومت نے آج پھر اپلیکیشن بھیجی تھی کہ الیکشن ملتوی کیے جائیں، فورسز دستیاب نہیں ہیں. تو ان سے ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے اور دوسرا ان کے ترقیاتی کاموں میں جو رکاوٹ آئی ہوئی ہے اس حوالے سے بھی جاننا چاہیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بتائیں الیکشن کے حوالے سے 23 اکتوبر کو ہوں گے؟ سر الیکشن جو ہے اب تک تو جو پیپلز پارٹی الیکشن سے بھاگتی رہی ہے میدان سے، لیکن بہرحال اس ملک میں جمہوری نظام ہے، بہرحال یہ فیصلہ جو ہے وہ بیلٹ پہ ہی ہونا ہے. بھاگنے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ اگر ایک مہینہ 2 اور بھاگنا چاہتے ہیں آپ بھاگیں، تھکیں گے واپسی اسی میدان میں آنا پڑے گا کیونکہ میدان اور گھوڑا یہی ہے، یہ چینج نہیں ہونا ہے. 28 جو جون کو فرسٹ ٹائم جو الیکشن کا اعلان ہوا تھا اس میں الیکشن صرف انہوں نے اس وجہ سے انہوں نے ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کی کیونکہ اس وقت تک سیلاب اور دیگر وہ جو بڑی پیمانے پر اندرون سندھ تباہی ہوئی ہے کراچی میں وہ اب بھی نہیں ہے لیکن اندرون سندھ ہوئی ہے تو وہ اب تک نہیں ہوئی تھی نا 28 جون تک. 28 جون کو بارشوں کو بہانہ بنا کے انہوں نے ایک اس طریقے سے میدان سے رائے فرار اختیار کیا صرف اس وجہ سے کہ پچھلے 14 سال سے سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے اور ان 14 سالوں میں انہوں نے مکمل طور پر ہمارے جو علاقہ ہے گلزار بلال اس کو مکمل طور پر نظر انداز کیے رکھا ہے اور اس علاقے میں کوئی کام وام نہیں ہوئے تھے. تو اس ٹائم اچانک کورٹ نے آرڈر دے دیا کہ جی بلدیاتی الیکشن کرائیں 28 جون کو اور دن اناؤنس ہو گیا. وہ جب اناؤنس ہو گیا تو ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ بھائی 14 سال میں ہم نے تو کام کوئی نہیں کرایا تو عوام سے ووٹ کس طریقے سے لیں گے. اس کے بعد انہوں نے پولیس کو آگے پیچھے بہانے بازی جتنا وہ بھاگنے کے جو بھی طریقے ہوتے ہیں وہ سارے استعمال کیے ہیں. لیکن آج بھی جو آج اعلان جو 23 اکتوبر کا اعلان ہوا تھا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس 23 اکتوبر کے اعلان سے بھی انہوں نے رائے فرار اختیار کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے وہاں لکھ کے دیا کہ جی یہاں جو ہے نا ہم الیکشن کے لیے تیار نہیں، ہمارے پاس سیکورٹی نہیں ہے. لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تمام بہانوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اور کیونکہ مخالف جماعتیں جو جتنی بھی ہیں ان تمام کا پریشر تھا ان پہ اور الیکشن کمیشن جو کہ ایک بہت زیادہ پریشر اس ٹائم پہ سیر ہے تو اس نے ان کا جو اعتراضات ہیں وہ مسترد کرتے ہوئے الیکشن اناؤنس کرنے کے اعلان کیا. غالب امید یہ ہے کہ الیکشن ہوگا انشاءاللہ 23 اکتوبر کو. یہ بتائیں آپ ترقیاتی کاموں میں خلل آیا ہوا ہے، آپ ترقیاتی کام نہیں کروا رہے، روڈ نہیں بن رہے جس طرح آپ کروا رہے تھے اس حساب سے اب دوبارہ کام نہیں ہو رہے، جبکہ آپ کے برعکس دوسرے آپ کے مخالفین جو ہے وہ تو بے تحاشا کام کروا رہے ہیں علاقے میں. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ سر اس پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سندھ میں آصف علی زرداری صاحب کا ایک طریقہ کار ہے. وہ جس طرح سندھ ہاؤس اسلام آباد میں انہوں نے ضمیروں کی منڈی لگائی اس طریقے سے وہ گلزار کے عوام کی بلال کے عوام کی بھی ضمیروں کی قیمت لگا رہے ہیں نا. کیونکہ پچھلے 14 سال سے میں بار بار ذکر کرتا ہوں اس بات کا کہ سندھ میں بلا شرکت غیر صرف پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اور ان تمام علاقوں کو نظر انداز کیا ہوا تھا اور یہاں کام کوئی نہیں ہوتا تھا. اب جب الیکشن اناؤنس ہوا تو ان کے جواب ہوئی پہلے والا آ جائے گا. لیکن بہرحال جب ہمارے MPs 2018 میں منتخب ہوئے اس کے بعد ان کو ایک خصوصی سلوک کا نشانہ بنایا گیا اور سندھ میں جو کام ہے جتنے بھی کام ہیں بلدیاتی لیول کے اس کے لیے صوبائی وزیر بلدیات ہوتا ہے اور 18 ترمیم کے بعد یہ سارے کام کرانا ان کی ذمہ داری ہے. لیکن پیپلز پارٹی چونکہ ہمیشہ سے اپنی ذمہ داری سے فرار ہوتی رہی ہے تو وزیر اعظم عمران خان صاحب اس وقت کے انہوں نے اس چیز کو نوٹ کیا اور انہوں نے کراچی کے MNAs کو خصوصی فنڈ جاری کیا کہ جی آپ اپنے علاقوں میں ترقیاتی کام کروائیں کیونکہ لوگوں کو پریشانی ہے اور پیپلز پارٹی ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتی. ان کی توجہ منی لانڈرنگ ہو گئی یا ایان علی ہوگی یا عاصم وغیرہ اور دیگر شرجیل میمن ان کے اور طرف معاملات کی طرف دھیان ہوتا ہے نا. تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہدایت پر یہاں ترقیاتی کام شروع ہوئے لیکن بدقسمتی سے ان کو حکومت سے ہٹایا گیا. اس کے بعد سے جو ہے نا ہمارے کاموں میں خلل ڈالی جاتی ہے اور یہاں کچھ ایسے چھوٹے ذہن کے لوگ ہیں جو مسلسل الیکشن کمیشن کو اور دیگر اداروں کو اپروچ کرتے ہیں کہ یہ کام پاکستان تحریک انصاف کے اس میں رکاوٹیں ڈالیں اور ٹھیکیداروں کو بلیک میلنگ کے ذریعے کام رکوا رہے ہیں ہمارے. لیکن اب میں ایک چیز واضح کر دوں کہ اب بھی جو کام ہو رہے ہیں جتنے بھی کام ہو رہے ہیں یہ ADB فنڈ سے ہو رہے ہیں ہمارے جو علاقے میں ہو رہے ہیں اور ADB فنڈ سندھ گورنمنٹ کا ہوتا ہے اور سندھ گورنمنٹ کا نمائندہ اس علاقے میں انجینئر عدیل احمد صاحب ہیں نا. لیکن پیپلز پارٹی تمام رولز کو اخلاقیات کو وائلیٹ کرتے ہوئے وہاں اپنے تنظیمی لوگوں کو کھڑا کر رہی ہے اور MPA کو جو ہے نا وہ بالکل وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ اگر MPA آئیں گے تو وہاں کاموں میں رکاوٹ ڈالنا شروع ہو جائیں گے. اور اس لیے پاکستان تحریک انصاف کے جو یہاں مقامی رہنما ہیں گور خٹک صاحب، سلمان خان صاحب، عبدالرحمان صاحب اور دیگر تمام لوگوں نے ایک مشاورت سے فیصلہ کیا ہے کہ بھائی علاقے میں ترقیاتی کام پہلی دفعہ پیپلز پارٹی کی جانب سے ہو رہے ہیں اور عوام کو کچھ جو ہے نا ان کا حق دیا جا رہا ہے اور بلکہ الیکشن کے لالچ میں دیا جا رہا ہے لیکن دیا جا رہا ہے تو اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالیں
کریں گے. اور ہم ہمارے جو MP عادل احمد صاحب ہیں وہ بھی کریڈٹ لینے کے کوئی اتنے بھوکے یا متمنی نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ جی کام آپ کے ہونے چاہیے, میرا آنا نہ آنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور یہاں کام ہونے چاہیے. کراچی میں اسٹریٹ کرائمز کی وارداتیں بڑھ گئی ہیں, بالخصوص بلال کالونی کے اندر. پہلے تو ہوتا تھا اسلحہ چھپا کے لے کے آیا جاتا, لیکن اب تو اسلحہ سرعام رائفلیں نظر آتی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا اس پر کیا موٹو ہے؟ جی پاکستان تحریک انصاف شروع سے اس شہر میں امن کے لیے کوشاں ہیں, اور اس سلسلے میں یہاں رینجز کی ڈپلائمنٹ مسلسل بڑھائی, عمران خان صاحب کی حکومت میں بڑھائی گئی ہے تاکہ یہاں کے جو اسٹریٹ کرائمز ہیں ان پہ کنٹرول کیا جا سکے. لیکن 18ویں ترمیم کے بعد پولیسنگ جتنی کراچی کی ہے وہ جو ہے پیپلز پارٹی کے جو صوبائی حکومت ہے اس کے زیر اثر ہے, اور ان کی توجہ جو ہے نا وہ ان چیزوں پہ طرف کم جاتی ہے. اور یہ بڑا جو ہے نا المناک ہے کہ اس ٹائم شہر مکمل طور پر چوروں, ڈکیتوں اور جرائم پیشہ افراد کے رحم و کرم پر ہے. جیسا کہ آپ نے بتایا بھی, اور پچھلے دنوں یہاں یہ واقعہ بھی ہوا ہے کہ کلاشنا AK-47 رائفلوں سمیت بندے آئے ہیں اور یہاں انہوں نے موبائل چھینے. یہ اندھیر نگری بنایا جا رہا ہے علاقے کو, تو پولیس کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے. اور ہمارا سجیشن تو یہ ہے کہ سندھ پولیس کو یا جتنی بھی پولیسنگ ہوتی ہے اسے مکمل طور پہ اختیارات دیے جائیں. جس طریقے سے کوئی ادارہ کام کرتا ہے اس طریقے سے IG کو ادارہ بنا کے دی جائے, اور اس میں سیاسی مداخلت بند کی جائے, اور سیاسی بھرتیاں بند کی جائے, اور میرٹ پہ بھرتیاں ہوں تاکہ وہ لوگ اسٹریٹ کرائمز کو کنٹرول کر سکیں اور اعلیٰ ٹریننگ دے سکیں. اب تو سفارشی کلچر ہے سر, وہ جو ٹریننگ کے لیے بھیجے جاتے ہیں تو وہ بھی جو ہے نا بھرتی جتنی ہوتی ہے وہ سندھ میں زبان زد عام ہے کہ کس طرح ہوتی ہے. آپ کے اوپر آپ کے مخالفین الزام لگاتے ہیں کہ منشیات فروشی میں, آئس میں, چرس میں, نشے میں آپ کی جماعت ملوث ہے, ڈکیتی کے اوپر بھی آپ کا ہاتھ ہے. آپ کا MNA جو ہے اس وارداتوں کو رکوا سکتا ہے پولیس کے ذریعے زور دے کے, لیکن آپ رکواتے نہیں ہیں بلکہ آپ ان کی سرپرستی کرتے ہیں. اس کے اوپر آپ کیا ان کو جواب دیں گے؟ دیکھیں ایک چیز میں ذرا آپ کو کریکٹ کر دوں کہ ہمارے جو سیاسی مخالفین بھی ہیں وہ ہمارے ان چیزوں پہ بات نہیں کرتے ہیں, کیونکہ ہم یہ کام نہیں کرتے نا. صرف ایک گزشتہ دنوں ایک نجی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے آپ کے مخالفین نے براہ راست الزام لگایا ہے. وہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے امیدوار ہے, اور جو ہے نا اس نے ایک بھونڈا سا الزام میں بولتا ہوں لگایا ہے, کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبہ جو ہے نا وہ سندھ کا جو ہے اس کو سندھ کا دیگر صوبوں کو بھی پولیس پہ مکمل کنٹرول ہے. آپ کو چاہیے, یہ تو آپ اپنی ناکامی کا اعتراف کر رہے ہیں, آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کے وزراء نااہل ہیں, آپ کے جو ہے نا وہ جو جس کو بولتے ہیں چیف منسٹر, چیف منشی جسے ہم کہتے ہیں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ نااہل ہے, وہ سندھ میں منشیات بکری ہے, وہ نہیں پوچھ سکتا ہے. اور اگر اس میں پاکستان اس شخص سے, میں بولتا ہوں کہ اس شخص سے پوچھا جائے کہ جی بتائیں آپ کو علم ہے کہ کون اس میں ملوث ہے, اگر ملوث ہے تو اس شخص کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. پاکستان پیپل پارٹی کی جو ہے نا ان چیزوں پہ مکمل ذمہ داری ہے سندھ میں, اور تحریک انصاف کا اس چیز پہ بالکل کلیئر سٹانس ہے کہ ہم کسی قسم کے غلط آدمی کو اپنے پاس ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. ہمارا کوئی بھی بندہ اگر ان کاموں میں انوالو ہو تنظیمی سطح پر, ہم پورے سندھ میں الحمدللہ ہمارے سیاسی مخالفین کی حکومت ہے, لیکن آج تک ہمارا کوئی MPA, کوئی MNA, کوئی دیگر کوئی کسی قسم پہ کوئی کسی پہ الزام یا ثابت کرنا دور کی بات الزام تک نہیں لگا سکیں. وہ اس لیے کیونکہ تحریک انصاف اس چیز میں کلیئر ہے کہ کسی جرائم پیشہ کو ہم اپنے اس میں پناہ نہیں دیتے. اور جن صاحب کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ نئے پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں, تھوڑا عرصہ ہوا ہے, تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے سسٹم کا کہ یہ سسٹم چلاتا کون ہے. کراچی میں قبرستان کا بڑا مسئلہ ہے, قبرستان کے لیے جگہ ہی نہیں ہے قبروں کے لیے. لوگ اپنے پیاروں کو دفنانے کے لیے بے تحاشا پریشان ہوتے ہیں, خصوصی طور پر کرنگی میں تو بالکل ہی جگہ نہیں ہے. گزشتہ دنوں آپ کا MPA یا سیما کے برابر میں جو ہے وہ قبرستان کے لیے آیا تھا, تو بتائیں اس کے اوپر ابھی تک کیا پیش رفت ہو چکی ہے؟ ہم کتنی میٹنگوں میں تو ہم بھی انوائٹڈ تھے, ہم گئے بھی تھے, تو ابھی تک کیا پیش رفت ہو چکی ہے؟ سر قبرستان کے حوالے سے اس ٹائم پہ یہ المیہ تمام بڑے شہروں کے, کراچی, لاہور, کوئٹہ, دیگر جتنے بڑے شہر ہیں تمام اس المیہ کا شکار ہیں, مس مینجمنٹ کا. لیکن کراچی کا بالکل بھی کوئی پرسان حال نہیں ہے. حالانکہ یہ انتظامیہ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ جی عوام کو فیسلیٹیٹ کیا جائے, جو یہاں کے شہری ہیں, یہاں کے لوگ رہائش پذیر ہیں, ان کو اپنے جو ہے نا عزیز و اقارب جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے لیے ایک سیف جگہ ہو جہاں انتظامات ہوں اور انہیں وہاں جو ہے سپرد خاک کیا جائے. یہ ایک شہری کی بنیادی حقوق ہے. لیکن کیونکہ یہاں جو انتظامیہ ہے اس کی توجہ اور چیزوں پہ ہوتی ہے, اس کی توجہ ہوتی ہے یہاں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جہاں 3 منزلہ الاؤ ہے ادھر 10 منزلہ بنتی ہے, اور ہر منزل پہ وہ لوگ پہنچتے ہیں اور ہر منزل پہ اپنا حصہ لیتے ہیں. تو ان سارے معاملات پہ ان کا بڑا فوکس ہوتا ہے, کہاں سے کیا چیز کس طریقے سے پیسہ جمع کرنا ہے. لیکن جہاں شہری کے حقوق کی جگہ آتی ہے وہاں سارے جو ہے نا وہ نیوٹرل بن جاتے ہیں اور بالکل جو ہے نا پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی جیسے ان کی ذمہ داری نہیں ہے. تو سندھ کی جو انتظامیہ ہے مقامی, اور خصوصاً ڈسٹرکٹ کورنگی کی جو DC صاحب ہیں ہمارے, یا جو ایڈمنسٹریٹر صاحب ہیں, اور دیگر جو صاحب اختیار ہیں,
ان لوگوں نے ایک جگہ اور اللہ پاک کے ہاں بھی جواب دینا ہے, دنیا میں بھی دینا ہے اور اللہ پاک کے ہاں بھی جواب دینا ہے, کیونکہ وہ صاحب اختیار ہیں. تو لوگوں کے عزیزوں کے لیے وہ سپرد خاک کرنے کے لیے یہ جو بنیادی حق ہے یہ دیا جائے, اور اس کے لیے جو ہے انتظامیہ اپنے طور پہ سروے کرے کہ جی یہ لوگوں کا یہ قبرستان ہے اور یہ فل ہے اس ٹائم پہ, تو یہ لوگوں کو کوئی جگہ دی جائے. یہ انتظامیہ کی اپنی ذمہ داری ہے. یہ تو اچھا ہے کہ ہمارے علاقے کے لوگ ذرا بہت بہتر ہیں اور وہ خود اس چیز کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں, لیکن یہ ذمہ داری ہے ایڈمنسٹریشن کی. ایڈمنسٹریشن کو چاہیے کہ جی اس چیز کو ان کو جگہ دیں. پچھلے دنوں آپ جو بن کے قریب ملیر ندی کے قریب جس زمین کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کے لیے بھی بہت کوششیں کی. ہمارے ایم پی اے صاحب بھی آئے تھے, ہمارے کراچی کے ایڈیشنل جنرل سیکریٹری جناب گور خٹک صاحب, سلیمان خان صاحب ہمارے وائس چیئرمین کے امیدوار ہیں یہاں سے, وہ بھی آئے تھے, اور دیگر بھی کافی ذمہ داران آئے تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایشو تھوڑا کورٹ میں چل رہا ہے نا, وہاں کورٹ میں مسئلہ ہے. اب اس کے لیے مسلسل ہمارے جو گور خٹک صاحب ہیں ان کی قیادت میں ایک ٹیم کام کر رہی ہے اور اس انتظامیہ سے رابطے بھی کر رہی ہے کہ جی کوئی کہیں پہ یہاں ہو یا کہیں دوسری جگہ ایلوکیٹ کی جائے جہاں لوگوں کو یہ ان کا بنیادی ضرورت فراہم کی جائے, اور انشاءاللہ ہم عوام کے حقوق کے لیے ہر دم ان کے ساتھ لڑتے رہیں گے. آخری میسیج کوئی قوم کے لیے 23 اکتوبر کے حوالے سے دینا چاہیں گے, اور وائس آف پاکستان کے لیے کوئی؟ شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی پوری ٹیم کا, وائس آف پاکستان اور آپ کے ساتھ جتنے ذمہ داران کام کر رہے ہیں, ہم تمام لوگوں کا شکریہ کہ آپ نے یہ میرا پیغام اور میرے اور عوام کے درمیان رابطے کا باعث بنے, اور عوام کے حقوق کے لیے ہمیشہ آواز بلند کرتے ہیں اور نڈر اور بے باک طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں. اس چیز پر میں آپ کو سب سے پہلے اپریشیٹ کرتا ہوں. اچھا, دوسری بات میں گلزار بلال کے عوام سے بھی کہتا ہوں کہ یہ جو علاقہ ہے یہ 1976 کے بعد سے آباد ہونا شروع ہوا ہے, لیکن یہ 2018 تک یہ علاقہ کوئی دہی کراچی کا منظر پیش کر رہا تھا, اور اس طریقے سے اس علاقے کا کوئی پرسان حال نہیں تھا. لیکن 2018 میں آپ نے پاکستان تحریک انصاف کی ووٹ دیا اور پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز ایم پی ایس منتخب ہوئے. اس کے بعد سے اس علاقے کو پہلی دفعہ کراچی میں کوئی تشخص ملا اور یہاں ترقیاتی کام ہوئے, اور ان کے کیونکہ یہاں تباہی بہت زیادہ ہے تو کام جو ہے نا اس حساب سے نہیں ہوا, لیکن بہت زیادہ کام ہوا ہے پہلی دفعہ, اور عوام سب اس چیز کو جانتے ہیں. آپ تمام لوگوں سے میری درخواست ہے کہ ان کاموں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ مسلسل پاکستان تحریک انصاف پر ہی اعتماد کریں, اور جو پیپلز پارٹی کا وتیرہ رہا ہے, جس طرح انہوں نے سندھ ہاؤس میں لوگوں کے ضمیر خریدے, اس طریقے سے آپ کے نالیوں کے ذریعے اور آپ کے پارکس جو کہ ان کی ذمہ داری ہے اور آپ کا حق ہے, وہ آپ کو دے کر آپ پہ احسان کر رہے ہیں. یہ آپ پہ کوئی احسان نہیں ہے, آپ اپنی چیز, یہ آپ کا حق ہے کہ آپ کے بچوں کے لیے پارکس ہوں, آپ کے بچوں کے لیے پلے گراؤنڈز ہوں, آپ کے پانی کی سیوریج کی نکاسی کے لیے لائنیں ڈالی جائیں, یہ آپ کا بنیادی حق ہے. اور سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بنیادی فرض ہے, وہ اپنا فرض نبھا رہے ہیں, کسی پہ کوئی احسان نہیں ہے. آپ اپنا کام لیں. ملک میں جو امپورٹڈ ٹولہ اس ٹائم پر آیا ہوا ہے, پی ڈی ایم چوروں کا گلدستہ, جس طریقے سے انہوں نے اس ملک میں مہنگائی کی ایک لہر دوڑائی ہوئی ہے, اور جس طریقے سے شہر کو اور خصوصاً بلال گلزار کو لوڈ شیڈنگ اور دیگر معاملات میں سزا دے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ کرنے کی, تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور آپ ووٹ دیں پاکستان تحریک انصاف کو, گور خٹک صاحب کو, سلمان خان صاحب کو ووٹ دیں, اور انشاءاللہ ہم آپ کے حقوق کی جدوجہد اس طرح آگے بھی جاری رکھیں گے. بس میرا یہی پیغام ہے کہ جی آپ فیصلہ اپنے ضمیر کے مطابق کریں. ان چیزوں کو کوئی بھی جو ہے نا, ان چیزوں کو جو کام ہو رہے ہیں ان کو زیادہ سیریس نہ لیں, کیونکہ یہ آپ کے حقوق ہیں, اور پیپلز پارٹی کے سندھ میں یہ فرض ہے آپ کو یہ چیزیں دینا. جی, یہ ہمارے ساتھ نعیم خان صاحب تھے جو جنرل کونسلر کے لیے امیدوار تھے UC5 میں. مجھے دیجیے اجازت. وائس آف پاکستان سے محمد شعیب کے ساتھ. اللہ حافظ.